خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کے 11ویں باب کی ہم 20ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ اے کوریزین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ یہ معجزے جو تم میں کیے گئے اگر سور اور سیدون میں کیے جاتے تو وہ ٹاٹ اوٹ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے۔ بس میں تم سے کہتا ہوں کہ سور اور سیدون کا حال عدالت کے دن تمہارے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم اسفل تک اترے گا، کیونکہ یہ معجزے جو تجھ میں کیے گئے اگر سدوم میں کیے جاتے تو وہ آج تک قائم رہتا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کا ملک کا حال تیرے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ جہاں رات ہے تو وہاں پر دن کا اجالا بھی ہے، جہاں نا امیدی ہے وہاں پر امید بھی ہے، جہاں پر بیماری ہے تو وہاں پر تندرستی بھی ہے، جہاں پر فرعون ہے، فرعون ظلم کا نام ہے، زیادتی کا نام ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر فرعون ہے تو وہاں پر موسیٰ بھی ہے، کیونکہ موسیٰ ایک نام ہے لوگوں کو بچانے کا۔ اور جہاں پر ظلم ہے، زیادتی ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، تو وہاں پر مسیح بھی ہے۔ اس لیے میری آج کا کلام، آج کی پاک تلاوتیں جو ہم نے سنی ہیں وہ ہمیں زندگی کا پیغام دیتی ہیں کہ جب لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، جب لوگ فرعون کی غلامی میں، فرعون کے ظلم میں پس رہے تھے، تو خدا کیسے اپنے بندہ موسیٰ کو پیدا کرتا ہے، کیسے اسے چنتا ہے۔ اور خدا کی یہ کاراگری دیکھیں، خدا کا یہ منصوبہ دیکھیں کہ وہ کیسے اسی کے گھر میں جو اس کی قوم کے بچوں کو قتل کرواتا ہے، اسی کے گھر میں شہزادوں کی طرح اس کی پرورش کر دیتا ہے۔ اس لیے میری عزیزوں، کہا گیا کہ جہاں پر فرعون ہے تو وہاں پر موسیٰ بھی ہے۔ موسیٰ جس کے نام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا موسیٰ جو ہے ایک بڑا نبی ہے، اور یہ بنی اسرائیل قوم کا قومی ہیرو ہے۔ بنی اسرائیل قوم کا کیا ہے؟ قومی ہیرو۔ اور ہیرو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے ہر صورتحال میں۔ تو حضرت موسیٰ جو ہیں بنی اسرائیل کا قومی ہیرو ہے، جو ان کو مصر کی غلامی سے بچاتا ہے، نکالتا ہے۔ اور اس کی پیدائش جو ہم نے آج کی پہلی تلاوت میں سنی، اس کی پیدائش تب ہوئی جب اس کی قوم
یعنی عبرانی قوم، اسرائیلی قوم مصر کی غلامی میں تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ اور خروج کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس قوم پر ظلم ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب حاکم وقت بادشاہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ قوم ہم سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ ہم ان پر ظلم ڈھائیں، ہم ان پر سختی کریں۔ اور کیسے؟ وہ ان کو بغیر گارے کے کہتے اینٹیں بناؤ، اتنا ظلم۔ اور سب سے بڑا ایک اور ظلم ہوتا ہے، جب بادشاہ یہ فرعون ڈرتا ہے اس قوم کی طاقت سے، اس قوم کے اتحاد سے اور اس قوم کی برکت سے، جب ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے، تو کیا کہتا ہے کہ ہم ایک فرمان جاری کرتا ہے، ایک آرڈیننس جاری کرتا ہے، ایک حکم جاری کرتا ہے کہ آئندہ جب بھی اس عبرانی قوم کے ہاں بیٹا ہوگا تو وہ کیا کیا جائے؟ فوراً گلا گھونٹ کر مار دیا جائے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا کہ نومولود بچہ جو ایک پھول کی مانند ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے وہ دائیوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ کتنا ظلم کہ ماں باپ کے سامنے ان کے بیٹے کو مار دیا جائے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، تو یہاں تک ظلم پہنچ جاتا ہے۔ لہذا خدا کیسے پھر حضرت موسیٰ کو پیدا کرتا ہے اور اس کی ماں کو ہمت دیتا ہے۔ یہاں پر ماں کی ہمت بھی ہے کہ وہ فرمان، حکم، آرڈیننس کے خلاف جاتی ہیں، کیونکہ ماں ہے۔ کیسے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مارے؟ کیسے کسی کو اجازت دے کہ اس کا گلا گھونٹ کر مار دے؟ ماں تو ماں ہے، وہ چھپاتی ہے۔ 3 مہینے تک وہ اپنے اس بیٹے کو چھپا کے رکھتی ہے، اور جب زیادہ دیر نہیں چھپا سکتی تو خدا پر آس رکھ کر، خدا پر امید رکھ کر کہ جیسے اس نے پہلے 3 مہینے تک اسے بچایا ہے، آئندہ بھی بچائے گا، آئندہ بھی زندگی دے گا۔ اور وہ خدا کی طرف سے ایک حکمت دانائی پا کر ایک ٹوکرا بناتی، اس پر راکھ لگاتی، بچے کو ڈالتی اور خدا کے سپرد کر دیتی ہے۔ اور خدا کیسے بچاتا ہے کہ وہاں سے یہ بچہ ایک شہزادی کے ذریعے فرعون کے محل میں چلا جاتا ہے، اور نہ صرف جاتا ہے بلکہ خدا موسیٰ کی بہن کے ذریعے اس کی اپنی ہی ماں کا انتظام کرتا ہے تاکہ وہ اس کو دودھ بھی پلا سکے۔ یہ خدا کے منصوبے ہیں، یہ خدا کے منصوبے ہیں جو انسانوں کے لیے رکھتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، اپنے ان لوگوں کے لیے جن کو وہ بچانا چاہتا ہے، ان کے لیے منصوبہ جات رکھتا ہے۔ تو پھر جب یہ بچہ بڑا ہوا، جس کی تربیت شہزادوں کی طرح ہوئی، جس کی تعلیم و تربیت شہزادوں کی طرح ہوئی، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ 2 لوگ، ایک تو مصری ہے اور ایک عبرانی، اور مصری جو ہے عبرانی کو مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ جو ہے اس مصری کو مار دیتا ہے، کیونکہ اس سے اپنے بھائی کا درد، اپنی قوم کا درد، اپنے لوگوں کا درد دیکھا نہیں چاہتا۔ وہ بچاتا ہے اپنے بھائی کو اور مصری کو مار دیتا ہے۔ لہذا پھر اگلے دن اس کے اپنے ہی بھائی اور قوم کے جو لوگ ہیں، جب دونوں آپس میں لڑتے ہیں، پہلے دونوں الگ الگ قومیں لڑ رہی ہیں، مصری اور عبرانی، بادشاہ کے لوگ اور حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ، تو ان میں سے جو حضرت موسیٰ
جو ہے وہ بادشاہ کا قوم کا جو ہے اس کو مارتا ہے اور اپنے بھائی کو بچاتا ہے۔ اگلے دن دونوں اسی کی قوم کے دونوں لوگ لڑتے ہیں اور ان کو وہ سمجھاتا ہے، چھڑاتا ہے، بچاتا ہے، لیکن اس کے اپنے ہی بھائی اس کو کہتے ہیں کہ تجھے کس نے ہم پر منصف مقرر کیا، کس نے ہم پر جج مقرر کیا، تو ہمیں کیوں کہتا ہے؟ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جیسے تو نے کل اس کو مار دیا تھا، کیا ہمیں بھی مارنا چاہتا ہے؟ حالانکہ موسیٰ تو بلائی کا کام کر رہا تھا، ان کو صلح کا کام دے رہا تھا، اپنا صلح کا کام کر رہا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ پھر وہاں سے مدیان میں بھاگ جاتا ہے اور مدیان میں جا کر وہ چرواہا بنتا ہے۔ لہٰذا میری چیزوں، جب ہم حضرت موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ کا خدا کے ساتھ بہت گہرا رشتہ تھا، گہرا رشتہ تھا۔ جب وہ مدیان کے علاقے میں جب خدا اس پر ظاہر ہوا اور خدا اسے بیچتا ہے تو وہ خدا سے کہتا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو میں لوگ کو کیا کہوں کہ کس نے مجھے بھیجا ہے؟ تو خدا اسے حکم دیتا ہے کہ میں تیرے باپ کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اور خدا آج مدیان میں حضرت موسیٰ کو کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کی جو مصر میں ہیں مذلت دیکھی ہے، ظلم دیکھا ہے، اور میں اترا ہوں کہ انہیں مصریوں کے ہاتھوں سے چھڑاؤں، پس آ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں۔ جہاں پر اس کی تربیت ہوئی تھی وہاں پر خدا اسے پکڑ کر دوبارہ بھیجتا ہے تاکہ تو اپنی قوم کو چھڑا، کیونکہ میں نے تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے اسی کام کے لیے بھیجا ہے تاکہ تیرے ذریعے قوم کو نجات ملے، تیرے ذریعے لوگوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس سے وہ نجات پائیں۔ لہٰذا میری عزیزوں، جب ہم حضرت موسیٰ کی ساری زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کیسے کیسے اس کی زندگی میں معجزات کرتا ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو نہ صرف موت کے خطرے سے بچایا بلکہ روحانی اور جسمانی طور پر بھی اس کی تربیت کی، اور نہ صرف تربیت کی بلکہ اس کا جو نیک بلاوا تھا، بلاہٹ تھی، اس کو سمجھنے میں مدد بھی کی تاکہ وہ اپنی امت کی رہنمائی کر سکے۔ حضرت موسیٰ کی تربیت میں، اس کی زندگی میں دریا کا تجربہ بھی ہے، محل کا تجربہ بھی ہے، صحرا کا تجربہ بھی ہے، اور پہاڑ کا بھی تجربہ ہے جب خدا سے وہ ہم کلام ہوتا ہے، جہاں سے وہ اپنی قوم کے لیے 10 حکم لے کر آتا ہے۔ اس لیے اس کی زندگی میں دریا کا تجربہ ہے، محل کا تجربہ ہے، صحرا کا تجربہ ہے، پہاڑ کا تجربہ ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے خدا کے فضل سے وہ کام کر دکھائے جس کی نظیر، جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور حضرت موسیٰ نے ہر بات میں اپنی اس عبرانی قوم کی بلائی چاہی، اپنی اس قوم کی ترقی چاہی، اپنی اس قوم کے لیے سوچا تاکہ یہ آگے بڑھ سکیں، توبہ کر سکیں۔ وہ فرعون کے محل میں رہا، سمندروں کو چیرتا اور دریاؤں سے آنکھ مچولی کھیلتا رہا، اور اس کی سفارشوں سے خدا نے بنی اسرائیل کی زندگی میں بے شمار معجزات کیے۔ جب ان کی زندگی میں مصر میں رہتے ہوئے آفتیں آئیں تو خدا کیسے اس قوم کو بچاتا رہا، اور خدا اسی حضرت موسیٰ کی سفارشوں کی وجہ سے وہ چٹانوں سے پانی بھی نکالتا رہا اور آسمانوں سے من بھی برساتا رہا۔ وہ اپنی امت کے لیے خدا کے حضور سے 10 احکام کی سوغات بھی لے کر آیا جس سے ان کی زندگی بدل سکے اور انہیں وعدہ کی سرزمین تک لے کر آیا۔ وہ اپنی قوم کو بحر کلثم کے رستے سوکھے پاؤں پار لے آتا ہے۔ یہ خدا کا ہی منصوبہ تھا،
یہ خدا کا ہی فضل تھا، یہ خدا کی ہی رحمت تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو کیسے بچانا چاہتا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل قوم کا ہیرو ہے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے اور ہم سبوں کے لیے ایک مثالی نبی ہے، اور خروج کے تمام واقعات اور حضرت موسیٰ کی اعلیٰ اور بے لوث قیادت کے باعث بنی اسرائیل اور خدا کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ قائم ہو گیا، اور وہ رشتہ کیا تھا کہ اگر تم ان حکموں پر عمل کرو گے جو خدا نے حضرت موسیٰ کے ذریعے دیے تھے، اگر تم ان حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری کیا ہوگے؟ امت ہوں گے۔ یہ خوبصورت رشتہ حضرت موسیٰ کے ذریعے ہی اس قوم کو ملا، لیکن صد افسوس کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی قوم جس کے لیے خدا نے اپنا نبی بھیجا، جس کے لیے خدا نے نجات کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے بے شمار معجزات کیے گئے، جن کو سوکھے پاؤں بحر کلزم سے نکال دیا گیا، جن کے لیے چٹانوں سے پانی آ گیا، جن کے لیے آسمان سے من برسایا، وہی اس شخص پر، اس نبی پر، اپنے ہیرو پر کڑکڑاتے ہیں، اپنے ہیرو پر وہ باتیں کستے ہیں، اپنے ہیرو پر وہ ناامید ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ کیا تو ہمیں مصر سے بیابان میں اس لیے لے کر آیا تاکہ تو ہمیں یہاں پر ہلاک کرے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر فرعون کا سامنا کرتا ہے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، لیکن وہی قوم اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف باتیں کہتی ہے اور آوازیں کستی ہے اور کہتی ہے کہ تو ہمیں مارنے کے لیے یہاں پر لے کر آیا، کڑکڑاتی ہے، باتیں کرتی ہے، لیکن خدا پھر بھی ان سے پیار کرتا ہے، خدا پھر بھی ان کو ان کی زندگی موڑ سے کرتا ہے، خدا پھر بھی ان کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر جاتا ہے۔ ایسی صورتحال ہمیں آج کے انجیل مقدس میں ملتی ہے کہ مسیح یسوع جو کہ نئے عہد نامہ کا وہ موسیٰ ہے، وہ نیا آدم ہے، نیا موسیٰ ہے، اور وہ موسیٰ جو ہے جو نئے عہد کا ہے وہ ایک قوم کا نجات دہندہ نہیں، وہ ایک نسل کا نجات دہندہ نہیں، وہ ایک قوم کو بچانے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ تو ایک قوم کو بچانے والا تھا نا، لیکن جو نئے عہد کا موسیٰ ہے یعنی مسیح خداوند یسوع مسیح، وہ تمام قوموں کو بچانے والا ہے، وہ تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی بھی کسی قوم سے بھی اس کا تعلق ہو، جو اس پر ایمان لائے گا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا، وہ زندگی پائے گا۔ لیکن اسی مسیحا نے اپنی قوم کے لیے معجزات کیے، جیسے حضرت موسیٰ نے معجزے کیے، مسیح یسوع نے بھی معجزے کیے۔ اس نے بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو روشنی دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردوں کو زندہ کیا، لیکن پھر بھی یہ قوم، یہودی لوگ اس پر کڑکڑاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی گھر میں آ کر اپنے ہی لوگوں کو بچانا چاہتا ہے تو لوگ اسے سنسار کرنے لگتے ہیں، پہاڑ سے اسے گرانے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمت اس نے کہاں سے پائی، یہ شفا کی قدرت اس نے کہاں سے پائی؟ کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں؟ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ لہٰذا آج مسیح یسوع نے کفرنہوم اور بیت صدا کی بات کی، جہاں پر مسیح یسوع نے سب سے زیادہ معجزے کیے، بہت سارے معجزات کیے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتے، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ مسیح یسوع پر کڑکڑاتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے لوگ کڑکڑاتے ہیں، وہ مسیح یسوع پر آوازیں کستے ہیں اور بے ایمانی اور بے اعتقادی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج ہم جب حضرت موسیٰ
اور خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح میں اور حضرت موسیٰ میں بہت ساری مماثلت پائی جاتی ہے، بہت سارے کاموں کی جو مماثلت ہے، بہت سارے کام ان کے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت یا اس سے پہلے بادشاہ نے حکم دیا، فرعون نے حکم دیا کہ تمام جو بیٹے ہیں ان کو قتل کیا جائے، جس کا ذکر ہمیں خروج کی کتاب اس کے پہلے باب اس کی 15ویں آیت میں ملتا ہے کہ خدا کے فرعون نے حکم دیا کہ مصریوں کے بیٹوں کو ہلاک کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ اور جب ہم یہی بات نئے عہد میں دیکھتے ہیں تو جب مسیح یسوع کی پیدائش ہوئی تو مقدس متی کی انجیل اس کے دوسرے باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہیرودیس کی طرف سے، ہیرودیس بادشاہ ہے، ہیرودیس کی طرف سے فرمان نکلا کہ 2 سال تک کے تمام لڑکوں کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ موسیٰ کے لیے بھی حکم تھا کہ قتل کیا جائے، مسیح یسوع کے لیے بھی حکم تھا قتل کیا جائے۔ پھر ایک اور مماثلت خروج کی کتاب اس کے دوسرے باب اس کی 2 سے 5 آیات میں ملتی ہے کہ کس طرح اس کی ماں اس کو چھپاتی ہے، 3 مہینے تک چھپاتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کی بات کی جائے کہ خدا جبرائیل فرشتے کے ذریعے حضرت یوسف کو خواب میں آگاہی دیتا ہے تاکہ وہ مسیح یسوع کو لے کر مصر میں جا سکے، یعنی کہ یہاں پر بھی مسیح خداوند کو بچایا گیا، چھپایا گیا، وہاں پر حضرت موسیٰ کو چھپایا گیا اور یہاں پر مسیح یسوع کو چھپایا گیا۔ پھر ایک اور بات، جب حضرت موسیٰ مدیان کے علاقے میں جب اپنے بھائیوں اس کے جو اپنی قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے، جب وہ ایک مصری کو قتل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ مدیان میں چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد لکھا کہ جب وہ مدیان میں گیا اور وہاں پر جا کر اپنے سسر یترو کے وہ کے لیے کام کرتا ہے اور سفورہ سے اس کی شادی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد لکھا ہے جس کا ذکر ہمیں 2 باب 23 آیت میں ملتا ہے کہ جب مصر کے بادشاہ کے مرنے کی خبر پہنچتی ہے تو پھر خدا اس کو بلاتا ہے تاکہ اپنی قوم کے لیے وہ نجات کا وسیلہ بن سکے۔ لہٰذا یہی بات مقدس متی کی انجیل اس کے دوسرے باب اس کی 19ویں آیت میں ہے کہ جب ہیرودیس جو ہے مر جاتا ہے تو خدا پھر حضرت یوسف کو کہتا ہے اٹھ اور اپنے ملک مصر اسرائیل کو چلا جا، کیونکہ جو اس کے جان کے خواہاں تھے اب وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جو مارنے والے تھے اب خود مر گئے، فرعون بھی مر گیا اور یہاں پہ ہیرودیس بھی مر جاتا ہے۔ لہٰذا خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب اس کی 6 اور 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ایک ایماندار ہیں، وہ وفادار ہیں کہ کس طرح خدا اس کو بلاتا ہے تو کس وفاداری کے ساتھ وہ اپنی قوم کو بچانے کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی وفاداری اور ایمانداری کی بات جب مسیح یسوع کی زندگی میں کی جاتی ہے تو عبرانیوں کے نام کا دوسرے باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ایک رحم دل اور ایماندار کاہن اعظم ہے۔ مسیح یسوع کے بارے میں لکھا ہے عبرانیوں کے نام کا دوسرے باب 17ویں آیت میں کہ وہ ایک رحم دل اور ایماندار کاہن اعظم ہے۔ لہٰذا ایک اور مماثلت پائی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ وہ بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ خدا کے فضل سے ہم اس واقعہ کو جانتے ہیں کہ وہ پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن مسیح یسوع پانی پر خود چلتے ہیں، وہ پانی کو میں میں بدل دیتے ہیں اور پانی پر خود بھی چلتے ہیں۔ لہٰذا ایسی بے شمار باتیں ہیں کہ حضرت موسیٰ میں اور خدا یسوع مسیح میں جو مشترکہ ہیں، مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نئے عہد کا موسیٰ ہے، نئے عہد کا نجات دہندہ ہے جو آج بھی ہمارے لیے معجزات کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کا کہنا نہیں مانتے، توبہ نہیں کرتے، کیونکہ اس نے توبہ کی دعوت دی۔ اتوار کے روز بھی ہم نے سنا تھا کہ اس نے اپنے شاگردوں کو چنا تھا، شاگردوں کو بلایا تھا تاکہ توبہ کی منادی کی جا سکے، تاکہ جو اس نے کام شروع کیا تھا، جس کے لیے وہ آیا تھا، تاکہ لوگوں کو توبہ کی دعوت دے،
لوگوں کو نجات کی دعوت دے، تو جس کام کا انہوں نے آغاز کیا تھا اس کام کو وہ جاری و ساری رکھنے کے لیے اپنے شاگردوں کو چنتا ہے تاکہ یہ کام جاری رہے۔ اس لیے آج جب اس نے خود توبہ کا پرچار کیا اور جہاں پر اس نے معجزے کیے، لوگوں کو تندرستی عطا کی، مردوں کو زندہ کیا، جب ان کو توبہ کی دعوت دی گئی تو وہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ آج مسیح خداوند ایسے شہروں کو ملامت کرتے ہیں، ان پر افسوس کرتے ہیں کہ جنہوں نے توبہ نہ کی، اور کہتے ہیں کہ ان کا حال بہت بدتر ہوگا۔ ان کا حال جو توبہ نہیں کریں گے، جو توبہ نہیں کریں گے ان کا حال بہت برا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بھی دعوت دی گئی ہے، ہم نے بھی یسوع مسیح کو مانا ہے، اسے نجات دہندہ مانا ہے، اس کے معجزات کو ہم حاصل کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں معجزے کرتا ہے، لیکن جب ہم توبہ کی ابھی ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم بعض اوقات نا امید ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بنی اسرائیل کی طرح اپنے لوگوں پر کرکراتے ہیں، لہذا اپنے خداوند پر کرکرانے کی بجائے اس پر توکل رکھیں، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ آئیں خداوند سے آج یہی دعا کریں کہ خداوند ہماری زندگی میں جو فضل توبہ کا ہے، اعتراف کا ہے، خداوند اس کو قائم رکھے تاکہ ہم لائق اور واجب طور پر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر سچے دل سے توبہ کریں، اعتراف کریں، تاکہ ہم خداوند کی نجات میں شامل ہو سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے